کی مناسبت سے قرآن مجید میں جگہ جگہ انبیاء اور ان کی قوموں کے تذکرے موجود ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو سورہ ہود سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جتنے بھی یہ واقعات ہیں ایک ایک کر کے ہم نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ انبیاء کی خبریں ہیں، من انباء الرسل، انبیاء کے یہ واقعات ہیں۔ ان کو ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان کے مقاصد بھی ساتھ ہی بیان فرما دیے۔ ما نثبت بہ فؤادک، ہم آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں، آپ کی ڈھارس بندانا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ پر ایمان لانے والے، وہ بھی بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، بڑی آزمائشوں کا، بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ تو آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے، اللہ نے اپنے رسول بھیجے، ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں کا یہی رویہ رہا ہے۔ انہوں نے ان آزمائشوں کا مقابلہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے آپ بھی ان مشکلات میں ثابت قدم رہیں۔ ایک تو مقصد یہ تھا، دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ۔ یہ جتنے واقعات ہیں ان کو اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ کے سامنے صحیح سچے واقعات آ جائیں، پتہ چل جائے کہ فلاں نبی کے بارے میں کیا واقعہ پیش آیا، کیا آزمائش انہیں بھگتنا پڑی، ان کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا۔ یہ سب چیزیں سچے واقعات، کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو خود ساختہ ہوتے ہیں، تاریخ دانوں کے قصہ گو لوگ واقعات گھڑ لیتے ہیں، ان کے اندر دلچسپی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کے جو واقعات ہیں وہ سچے واقعات ہیں۔ یہ حق بتانا بھی آپ کو ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ تیسری بات یہ بیان فرمائی وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا والوں کے لیے بھی اللہ نے ان واقعات کے اندر عبرت رکھی ہے، نصیحت رکھی ہے۔ جو شخص ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے 3 مقاصد اس کے بیان فرما دیے۔ انبیاء کرام، ان کا مشن کیا رہا ہے، قرآن یہ بھی ذکر کرتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے آپ کی طرف رسول آپ کے اندر سے اس طرح بھیجا جس طرح کے پہلے بھی انبیاء آتے رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت قبلہ کی تحویل کے واقعہ کے بعد ذکر فرمائی ہے۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ میں 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بعد میں اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا، بیت اللہ کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ اہل کتاب نے، یہود نے اس پر اعتراض کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو باقاعدہ دعا کی تھی، بیت اللہ کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ اس گھر کو تو اپنے بندوں کے لیے مرکز بنا دے، عبادت کا ان کے لیے مرکز بنا دے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً
تہوی الیہم کہ ان کے دل ان کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف مکہ کی طرف مائل کرتے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، تو اس دعا کی قبولیت اللہ نے فرمائی ہے، قبلہ تبدیل کر دیا ہے. اور یہ بھی دعا تھی کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ اللہ ان لوگوں میں رسول بھیجے. یہ بھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی. اللہ نے یہ بھی دعا قبول کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر رسول بنا کے بھیج دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ رسول جو تمہارے پاس آئے ہیں ان کا کیا مشن ہے؟ وہی مشن ہے، وہی دعوت ہے، وہی پیغام ہے جو پہلے انبیاء اپنی اپنی قوموں کو دیتے رہے. فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات تمہیں پڑھ کے سنائے گا. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہاری اصلاح فرمائے گا، تمہیں شرک کفر اور بے شمار برائیوں سے تمہیں بچائے گا. اور فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں قرآن بھی سکھائے گا، تمہیں حدیث بھی سکھائے گا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھا دے گا جو تم پہلے نہیں جانتے. کتنی باتیں ایسی ہیں جو غیب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ تمہیں مرنے کے بعد کون کون سے مراحل سے گزرنا ہے، قرب قیامت کون سی علامات ظاہر ہوں گی، قیامت والے دن کون سے مناظر ہوں گے، کس طرح مسلمان جنت میں اور اللہ کے باغی اور سرکش جہنم میں جائیں گے. یہ ساری ایسی خبریں ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے ذریعے سے تمہیں یہ علم بھی دے دیا جو تمہارے پاس اس سے پہلے نہیں تھا. یہ انبیاء کا جو مشن اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ تقریباً یہ دعوت یہ سارے انبیاء کی ایک رہی ہے. سارے انبیاء کی بنیادی دعوت یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی نے یہ کہا کہ میری قوم کے لوگوں صرف ایک اللہ کی بات کرو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ دعوت سب کی مشترکہ تھی. بعض احکام کے اندر حالات کے تقاضے کے مطابق کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی رہی، اس لیے بنیادی باتیں وہ ایک تھی. اللہ نے انبیاء کی یہ دعوت کا یہاں خلاصہ بیان فرما دیا کہ انبیاء اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت پر لگاتے ہیں، ان کے اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں، اور یہ مشن سارے انبیاء کا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا. آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ سب انبیاء کی تعلیمات سے جامع ہیں، اکمل ہیں. اس لیے کیونکہ یہ دین قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. قیامت تک آنے والے مسائل کا اس میں حل موجود ہے. پہلے انبیاء کی شریعتیں تھیں وہ خاص وقت کے لیے ہوتی تھیں، خاص علاقوں کے لیے ہوتی تھیں، اس لیے اس میں بعد میں پھر نیا نبی آ جاتا، اس کی شریعت اور اس کا دین وہ شروع ہو جاتا، وہ اپنی دعوت کا آغاز کر دیتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر دور اور ہر جگہ کے لیے ہے. اس لیے یہ بڑی جامع شریعت ہے جس میں اللہ رب العزت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے کسی شعبے کا حل اگر اس میں تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ مل جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے خصوصی طور پر قرآن میں تذکرہ کیا ہے. سب سے زیادہ تقریباً تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور بار بار آیا ہے. یہ کس لیے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بہت سے ادیان کے اندر یہ مسلمہ رہی ہے. ہر ایک قوم نے جن کا کوئی آسمانی مذہب پر ایمان تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا سمجھتی رہی ہے اور ان کی طرف اپنی نسبت کر کے اس پر فخر کرتے رہے.
یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ان کے دین پر چلنے والے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بے شمار ان کے واقعات بیان فرما کے ان کا رد کیا ہے کہ تم یہ جو زبان سے دعویٰ کرتے ہو اس دعوے کو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے وہ عقائد تھے جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کا عمل اور ان کا اخلاق اور ان کا طریقہ کار، زندگی میں ان کا رہن سہن اور اپنی ذمہ داری کا احساس اور پوری زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر دینا اور اپنے آپ کو اللہ کی اس طرح حوالے کر دینا کہ ایک طرف سے اللہ کی طرف حکم آتا ہے اسلم، تو جواب میں کہتے ہیں اسلم تو رب العالمین؟ کیا تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح پیروی کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت کے ہاں دعویٰ جو ہے وہ صرف دعویٰ کر دینا یہ قبول نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر دے کہ میں ابراہیمی ہوں، کوئی دعویٰ کر دے کہ میں علوی ہوں، کوئی دعویٰ کر دے کہ میں ہاشمی اور قریشی ہوں، اپنی نسبت کتنے بڑے شخص کی طرف کر لے۔ جب انبیاء کی طرف نسبت انسان کو اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک جس کی طرف نسبت کرتا ہے اس کی عملی طور پر پیروی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو نسبت فائدہ نہیں دیتی۔ تو نبی کے علاوہ کون ایسی شخصیت ہے کہ جس کی طرف نسبت کرنے سے وہ شخص کامیاب ہو جائے گا؟ اللہ کی ہاں نسبتیں نہیں چلتی، اس لیے اللہ نے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکین مکہ کا رد فرما دیا کہ تم میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو تمہارے عقائد، نظریات، اعمال ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے سب خلاف ہیں، تو پھر یہ نسبت تمہیں کیا فائدہ دے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بے شمار ہیں۔ قرآن نے بڑے اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں ذکر فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت کی طرح تھے اکیلے لیکن ایک جماعت کی طرح۔ ان کا جو کام ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا دلیری کا ہے، اتنے عزم کا ہے کہ ایک جماعت بھی نہیں کر سکتی۔ قانتا للہ، وہ اللہ کے سامنے اطاعت اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے۔ قانتا للہ، فرمایا کہ حنیفاً، ہر ایک سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو کے رہ گئے تھے۔ ولم یکن من المشرکین، اور ان کی یہ بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی شرک نہیں کیا، مشرکوں سے نہیں تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ شاکراً لانعمہ، فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بھی تھے، اللہ نے نعمتیں دی تھیں، آزمائشیں بھی تھیں، ساتھ ساتھ نعمتیں بھی تھیں۔ جو شخص اللہ کے راستے میں آزمائشیں برداشت کرتا ہے، اللہ کا اصول ہے تو اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، محروم نہیں چھوڑتا۔ فرمایا کہ اللہ کے شکر گزار بھی تھے، زبان سے بھی شکر ادا کرتے تھے، دل سے بھی شکر تھا، اپنے اعمال سے اللہ کی اطاعت فرما برداری کر کے شکر کا عملی مظاہرہ بھی کرتے رہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کا انتخاب فرما لیا، انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رہنمائی صحیح دین اس شخص کو ملتا ہے جو اللہ رب العزت کا مطیع فرمانبردار بن جاتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، ہر ایک سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس آدمی کے لیے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دیتے ہیں، اسے سیدھا راستہ بتا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ وَآتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے ان کی یہ جو اطاعت فرمانبرداری تھی، اللہ کی عبودیت کا یہ جو مظہر تھا، اس کی جو ذمہ داری انہوں نے کما حقہ پوری فرمائی، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو بڑی عزت دی۔ وَآتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ نے دنیا میں اتنا مقام دیا، اتنی عزت دی کہ بہت سے لوگ ان کی طرف اپنی نسبت کر کے اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ فرمایا کہ آخرت میں اللہ رب العزت انہی لوگوں میں
انہیں شامل کرے گا جو لوگ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نتبع ملت ابراہیم کہ نبی آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ آپ کا جو دین ہے یہ صحیح وہ دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے، کیونکہ بات دعوے سے کوئی ثابت نہیں ہوتی، نہ کوئی دعوے سے اپنے آپ کو آخرت میں اللہ کے ہاں کامیاب کروا سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں دھوکہ نہیں چلتا، نفاق نہیں چلتا، جھوٹ اور فراڈ نہیں چلتا، بلکہ وہاں تو حقیقت چلتی ہے۔ اس لیے صحیح دین ابراہیمی کے دعوے دار تو آپ ہیں۔ آپ نے بتوں کی پوجا، ستاروں کی پرستش، اسی طرح جو ہے وہ شاہ پرستی جو اہل کتاب کے ہاں مشہور تھی، کبھی وہ سورج ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کبھی کسی بت کی پوجا کرتے تھے، کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے حضرت علیہ السلام اور حضرت مریم کو اللہ کا حصہ بنا دیا۔ ان کے ہاں یہ بہت بڑا شرک پایا جاتا تھا، شرک کی مختلف صورتیں بھی تھیں، اس طرح کے ان کے عقائد تھے، نظریات تھے، اور باقی جو ان کا عمل تھا وہ سود خوری تھی، آپس میں لڑائی جھگڑا تھا، لوگوں پر ظلم و زیادتی، لوگوں کو کچھ صدقہ خیرات دینے کی بجائے مال ہڑپ کرنے کی روش، یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اصل ابراہیمی دین کا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں، صحیح آپ اس دین پر ہیں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اس لیے آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کی پیروی کریں، اس لیے کیونکہ یہ بات جو ہے یہ عملی طور پر کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اعزاز ملتا ہے، صرف دعوے کام نہیں آتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس بنیاد پر مقام دیا؟ فرمایا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش کی بہت سی باتوں کے ساتھ۔ باتیں کون سی تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے احکام ہی تھے، اللہ کا آرڈر ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا بھی حکم دیتے فوری اس کی تعمیل کرتے۔ اللہ نے انہیں دعوت دینے کا حکم دیا کہ دعوت کا آغاز، اللہ کی طرف بلانے کا آغاز، اللہ کی توحید کی دعوت اپنے گھر سے شروع کر دی، اپنے باپ سے شروع کر دی۔ حکم ہوا کہ اپنی قوم میں دعوت پھیلا دے، قوم کو دعوت دی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب اس سے آگے بڑھ کے حکمران کو بھی دعوت دینی ہے۔ حکمران کے ساتھ بھی ٹکرا گئے، اچھے انداز سے بات کر، ان کو بھی اللہ کا پیغام سنا دیا، اور یہ کام آسانی سے نہیں ہو گیا۔ ہر جگہ ہر مرحلے میں آزمائش تھی۔ باپ نے دھمکی دے دی کہ یہ باتیں چھوڑ دو ورنہ گھر سے نکال دوں گا، قوم نے بھی دھمکی دے دی، حکمرانوں نے دھمکی دے دی، حتیٰ کہ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک الاؤ تیار کر کے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ چھوٹی آزمائش تھی، اللہ رب العزت نے ان آزمائشوں سے کس طرح ان کو نکالا، اس کی تفصیلات جو ہیں قرآن حدیث میں موجود ہیں۔ یہ ساری آزمائشیں تھیں، حتیٰ کہ نتیجہ کیا نکلا کہ جس علاقے کے اندر، عراق کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہی ان کی قوم کا وطن تھا۔ جب قوم میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، دعوت دے رہے ہیں لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوا سوائے ان کی بیوی کے اور ایک ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام۔ آخرکار ان دو کو لے کر نکل پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال انی ذاہب الی ربی فسیہدین، اب میں بس اللہ کی طرف جاتا ہوں۔ ظاہری طور پر تو کوئی حالات نظر نہیں آتے، کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت کوئی بندوبست کر دے گا۔ باہر نکل پڑتے ہیں۔ یہ ہجرت، اپنے وطن کی ہجرت، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر کوئی شخص اپنا وطن، اپنا مال، اپنا خاندان، اہل و عیال چھوڑ کے چلا جائے، بڑی قربانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے ساتھ قربانی دی ہے، مکہ کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کر کے چلے گئے۔ یہ ہجرت زبان سے کہنا آسان ہے، عملی طور پر کرنا بہت مشکل ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ انسان کو دین پر عمل کرنا، اپنانا
دین کا نام لینا مشکل ہو جائے تو اس جگہ اس کو رہنا نہیں چاہیے۔ انبیاء کا طریقہ کار یہ رہا ہے، صلحاء کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جس جگہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دین کی بات کرنا مشکل ہے، دین کو بچانا ناممکن ہو رہا ہے، اس جگہ سے نکل جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا جو معاملہ ہے وہ الٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ ہجرت کر جائیں، ایسی جگہ پر خود چلے جائیں، اپنی اولاد کو بھیج دیں جس جگہ دنیا کا فائدہ ہے، مال و دولت ہے، دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ ہے، اور یہ بات کبھی ذہن میں نہیں آتی کہ ہمارے دین کا کیا بنے گا، ہمارے دین کا کیا بنے گا، ہماری اولاد کے دین کا کیا بنے گا۔ قیامت والے دن اللہ کو ہم یہ جواب دے کے بس مطمئن کر دیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، نجات پا جائیں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کیا، حتیٰ کہ بڑے مہنگے ویزے خرید کے انہیں یورپ میں بھیج دیا، فلاں ملک میں بھیج دیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ان کا ایمان باقی تھا، اسلام باقی تھا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے اللہ نے انبیاء بھی کافی پیدا فرمائے۔ ان سب کی فکر کیا تھی؟ سب کی فکر یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا لک مسلمین ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہم نے یہ بیت اللہ کی تعمیر کر دی ہے، اللہ کا گھر بنا دیا ہے، اب ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کس چیز کی کر رہے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ یہ دعا ہوگی، اللہ مجھے بھی میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ساتھ یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد سے بھی ایسی قوم تیار کر دے جو تیری فرما بردار ہے۔ اپنی بھی فکر ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر ہے ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح ان کے بیٹے آگے، بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ نے خاص ذکر کیا ہے کہ موت کے وقت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب کی اپنی اولاد کو کیا نصیحت تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، جاتے ہوئے کیا نصیحتیں کر کے گئے۔ یہ اولاد کی فکر تھی، دین کے لحاظ سے فکر تھی کہ اگر ہم نے ان کے دین کے لیے کچھ نہیں کیا اللہ کی ہم کیا جواب دیں گے۔ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا میرے بیٹو میری یہ نصیحت سن لو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، اللہ نے جس دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، تمہاری زندگی ساری کی ساری زندگی اس حال میں گزرنی چاہیے کہ جب تمہاری موت آئے تو موت بھی اسلام پر ہو، ایمان پر۔ یہ اپنی اولاد کی فکر ہے، یہ اپنی فکر بھی ہے، اپنی اولاد کی فکر بھی ہے کہ ہماری اولاد کی موت اسلام اور ایمان پر آنی چاہیے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ آج مسلمان ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا بھی دین، ہماری بھی ملت یہ ابراہیمی ملت ہے، لیکن وہ سوچ جو ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سوچ بھی تھی کہ آپ کو دنیا کی پیشکش کی گئی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بندہ فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، اس طرح رہنا چاہتا ہوں اللہ کے سامنے کہ مجھے کسی کی محتاجیت نہ ہو، لیکن اس طرح رہوں کہ اگر کسی وقت فاقہ آئے تو اس وقت اللہ سے مانگوں، اگر کسی وقت مل جائے، زیادہ مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اس طریقے سے رہوں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات ہیں بے شمار ہیں، ان میں خصوصی طور پر اپنے لیے فکر ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں، اور یہی فکر جو ہے اپنی اولاد کے لیے اللہ نے بڑی آزمائشیں کی، آزمائشوں میں پورا اترتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے ہو گیا، اولاد نہیں ملی، اللہ سے دعا کی، اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں، ماننے والے تو 2 کم ہیں، لیکن کچھ سہارے کے لیے مددگار بنا دے، کوئی میری اولاد میں سے کسی کو میرے ساتھ کھڑا کر دے کہ میرے مشن میں میرے ساتھ تعاون کرے اور میرے بعد میرے مشن کے وارث بن سکے۔ دعا کی ہے، اللہ نے کافی دیر کے بعد بڑھاپے کی عمر میں دعا قبول فرمائی۔ دعا بھی کس طرح کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ اولاد دے لیکن نیک اولاد۔ ہر قسم کی اولاد انسان کے لیے فائدہ نہیں دیتی، بلکہ بہت سی اولاد ایسی ہوتی ہے جو اس کے لیے بھی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، اس کو بھی جنت میں لے جانے کی بجائے جہنم میں لے جاتی ہے۔ انسان ان کی خاطر جو ہے وہ دین قربان کر دیتا ہے، ان کی دنیا کو سنوارنے کے لیے
اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کرتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی اولاد کی فکر کی ہے، ان کو دعا کی تو نیک بچوں کی دعا کی ہے کہ اللہ نیک اولاد دے دے۔ انسان کے لیے اگر آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر کوئی اولاد فائدہ مند ہو سکتی ہے تو وہی ہوگی جو اولاد نیک ہوگی، ورنہ جو بدکار ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اللہ کے باغی سرکش ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نافرمان ہیں تو والدین کے کیسے فرمانبردار بن جائیں گے؟ والدین کی زندگی جو ہے وہ بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی یہ اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے قبول فرمائی، بیٹا بھی دے دیا، اللہ نے پھر آزمائش کر دی کہ یہ تیرے لیے سب سے بہترین ایک نعمت ہے، دولت جو اولاد کی نعمت ہے بہترین ہے، اللہ نے نیک بیٹا دے دیا۔ اب بھی بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہ تو اب سہارے تلاش کر رہا ہے، قوم نے بھی بغاوت کر دی ہے، انکار کر دیا، اپنے گھر والوں نے بھی نکال دیا ہے، حکومت نے بھی جو ہے وہ وہاں سے جلا وطن کر دیا ہے، اب بیٹے کے سہارے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب اپنا جو بیٹا ہے یہ بیوی سمیت بیت اللہ کی جگہ پر پہنچا دو، وہاں پہنچا دو۔ اب یہ بھی ایک آزمائش تھی، ایک بچہ بڑی طویل عمر کے بعد ملا، بڑھاپے میں ملا، اس کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنے پاس نہ رکھو بلکہ فلاں جگہ پر پہنچا، بیت اللہ کی جگہ پر اللہ کے حکم کے مطابق انہیں پہنچا دیا۔ حتیٰ کہ جب بڑے ہوئے پھر بچے سے کے ساتھ تعلق رہا، آنا جانا رہا، لیکن اللہ نے ایک بڑی آزمائش کر کے انہیں اس کے بچے کی قربانی مانگی۔ اس طرح کی ان کی قربانیاں، یہ سارے وہ کلمات ہیں، یہ سارے وہ احکام ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا کرتے گئے۔ اللہ کی حکم کی تعمیل میں یہ جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں ان میں پورا اترتے گئے، اللہ رب العزت نے پھر انعام بھی دیا ہے، دنیا میں مقام دیا، فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا کی امامت چھوٹا مقام نہیں ہے، بڑا مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ کسی کو دنیا کا امام بنا دے، اس طرح کہ لوگ اس کی اطاع کریں اور اس کی اطاع کرنے سے دنیا بھی کامیاب ہو اور انسان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے، چھوٹا مقام نہیں۔ اللہ نے یہ جواب میں فرمایا، جب یہ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہا ومن ذریتی کہ اللہ میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دے۔ ان کو پتہ تھا کہ سارے تو نہیں بن سکیں گے لیکن کچھ کی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، امام بنیں گے ضرور لیکن ظالم نہیں بن سکتے، ظالموں کو امامت نہیں ملتی، ظالم لوگوں کے مقتدا اور پیشوا نہیں ہوا کرتے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اچھے لوگ اور نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہی دنیا کی عزت دیتا ہے اور یہی لوگ آخرت میں عزت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ عزت اصل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے، اس کے علاوہ کسی کو عزت نہیں ملتی۔ دنیا کے اندر کتنی ٹھاٹھ واٹ میں رہنے والا فرعون تھا، قارون تھا، نمرود تھا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، دنیا کی ٹھاٹھ واٹ کی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن انہیں کیا مقام ملا، کیا عزت ملی؟ یہ عزت نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ فرعون بڑا ظالم تھا، فرعون بڑا کافر تھا، فرعون یہ کرتا تھا، نمرود نے یہ کیا، ابو جہل نے یہ کیا، ابو لہب نے یہ کیا۔ نام تو لیتے ہیں لیکن کوئی اچھے تذکرے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی مذمت کرتے ہیں، برے القاب دیتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اللہ کا باغی سرکش ہے، دنیا کے اندر اس کا نام لیا جائے گا تو برے الفاظ میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا لوگ اچھے ناموں سے تذکرہ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کو پسند کریں، اس کی نیکی کے واقعات دوسروں کو سنائیں، تو پھر اسے اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرمانبرداری کرنی ہوگی، اس طرح اللہ کا مطیع فرمانبردار بننا پڑے گا جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے بن کے دکھایا۔ یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کو باقی رکھتے ہیں، ورنہ کسی کا مال اقتدار اس کو باقی نہیں رکھتا۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ دنیا کے اندر ایک کافر آدمی بھی اچھا کام کر لے
کافر آدمی بھی اچھا کام کر لے تو لوگ اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے ہیں. یہ دنیا کے اندر اللہ دے دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی لوگ اچھے کام کرنے والے مل جاتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہا ہے، کسی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، کسی کے لیے کوئی شخص مکان کا انتظام کر رہا ہے، اس کی تعلیم اور اس کے علاج معالجے کے لیے وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. یہ کام چلتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کافروں کے ایسے منصوبے آج بھی موجود ہیں، ان کے نام سے اسپتال چل رہے ہیں، لیکن کیا یہ ان کی آخرت کی کامیابی کے ضامن ہے؟ ایسا نہیں. اللہ نے فرمایا دنیا چاہتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا. اللہ نے دنیا میں ان کو شہرت دے دی اور دنیا کے اندر ان کو مال بھی ملتا رہا. دنیا کے اندر اگر کافر غیر مسلم کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کا نظام قانون اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسے دنیا ملتی رہتی ہے، دنیا میں اس کی نیک نامی ہوتی رہتی ہے، لیکن آخر میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا نام دنیا کے اندر بھی لوگ اچھے الفاظ میں ذکر کریں اور آخرت میں کامیاب ہو تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور برداری ہونی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر انسان ذلیل ہو جاتا ہے، لوگوں کی لعنتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو اچانک کیونکہ یہ حادثہ پیش آیا، جبریل کو آپ نے دیکھا، منظر کچھ ڈرونا محسوس ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خوف زدہ ہو گئے. آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح محسوس کر رہے تھے جیسے بخار چڑھ گیا ہے. کبھی تاریخ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے ہیں، فرماتے زملونی مجھے کچھ کپڑا دے دو، کپڑا اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑی سمجھدار عقل مند معاملات کو سمجھنے والی خاتون تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان فرمائی وہ بہت قیمتی صفات ہیں، بڑے قیمتی کام ہیں، نیکی کام ہیں، اور بڑی تسلی دی. آپ نے فرمایا کہ آپ جو پریشان نہ ہوں، آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کے اندر ایسی صفات موجود ہیں. جس آدمی کے اندر یہ صفات ہوں ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی ناکام نہیں کرتا، ایسا آدمی دنیا کے اندر کبھی رسوا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اسے عزت دیتے ہیں، اس کی حفاظت ہوتی ہے. وہ کون سے کام تھے جنہوں نے ذکر کیے؟ فرمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تحمل الکلہ، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. لوگوں کے اوپر جو بوجھ پڑے ہوں، کوئی قرض کا بوجھ ہے، کسی چٹی توان کا بوجھ ہے، وہ آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو آدمی فقیر کنگال ہے اس کو آپ کما کے دے دیتے ہیں یا اس کی کمائی کا وہ بندوبست کر دیتے ہیں. وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ بڑے مہمان نواز ہیں. فرمایا کہ آپ کی یہ خوبی یہ بھی ہے وَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ لوگوں کے آپس میں جو معاملات ہیں، جھگڑے ہیں، ان میں سے جو حق پر ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں. وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، آپ بات کے سچے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. وَتُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، آپ بڑے امانت دار ہیں، آپ کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو آپ کبھی خیانت نہیں کرتے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی قریش مکہ نے صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا. یہ وہ کام ہیں نیکی کے، یہ صفات ہیں جو کسی انسان کے اندر ہوتی ہیں. اگر غیر مسلم کے اندر ہوں دنیا کے اندر وہ بھی اچھا نام پاتا ہے، لیکن اللہ کا اصول ہے کہ ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. لیکن جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ پھر اس کو دنیا کے اندر بھی عزت دیتے ہیں، دنیا کے اندر اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کو مشکلات سے بچاتے ہیں، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے بہت سے مسائل ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف، جو صفات، جو ان کا طریقہ کار اللہ اور اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کا قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی ذات بھی
اور ان کے ساتھی بھی، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے انبیاء کو ہمارے لیے بطور نمونہ پیش کیا ہے، جنہوں نے اللہ کا پیغام بھی سنایا ہے، دعوت بھی دی ہے، اور اللہ نے جو ان کو دین دیا تھا، جو انہیں ضابطہ دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک دستور دیا ہے، انہوں نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اس کا تعلق انفرادی طور پر کسی معاملے سے ہو یا اجتماعی طور پر کسی معاملے سے ہو، اسلام ایک جز کا نام نہیں ہے، زندگی کے کسی ایک شعبے کے متعلق ہدایات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ایک ضابطہ، مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر کوئی اپنا نام زندہ رکھنا چاہتا ہے، آخرت میں اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے پھر وہی ضابطہ بنانا پڑے گا جو ضابطہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔